کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایز اے ہیومن بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں آپ کو زندگی میں، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیسے لائف گزارنی ہے۔ آپ کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے لیے کچھ کریں، اور وہ چیزیں سب آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں، اور آپ کا بہت دل کرتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے کچھ کریں، آپ زندگی میں کچھ بن سکیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ چیزیں آپ کے فیور میں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کو اچیو نہیں کر پاتے، لائک بہت زیادہ چاہنے کے باوجود بھی آپ وہ چیزیں اچیو نہیں کر پاتے، اور آپ کی قسمت میں، آپ کے نصیب میں وہ نہیں لکھی ہوتی۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ کی ایجوکیشن ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی گول ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بھی کام جو آپ نے اچیو کرنا ہے، اور اس سے جڑی آپ کی فیملی، آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کی فیملی اورینٹیڈ ہے، اور آپ جو ہے وہ چیز مائنڈ میں لے کے چل رہے ہیں کہ میں نے اس چیز کو اچیو کرنا ہے، بٹ بہت ساری ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، جیسے کہ فائنینشیل ایشوز آ سکتے ہیں، آپ کو کسی بھی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ مینٹل ایشوز آپ فیس کر سکتے ہیں زندگی میں۔ تو اس سب کو فیس کرنے کے لیے آپ کو جو چیز ریکوائرڈ ہے، اور جس کو آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، وہ ہے وہ چیز، اگر آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس کو پکڑ لیں، اس کو جانے نہ دیں، تو آپ کو کوئی بھی جو انسان ہے وہ زندگی میں کبھی نہیں ہرا سکتا، اور وہ چیز ہے صبر کرنا۔ اگر آپ کے اندر صبر ہے، اور آپ اس اس کیفیت میں ہے کہ آپ نے خود کو اس کیفیت میں لے آئے ہیں کہ آپ نے صبر کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، اور آپ نے طے کر لیا ہے کہ میں صبر کر کے رہوں گی اس چیز پہ، تو یقین جانیں آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ جب آپ کے پاس صبر ہے، آپ کے پاس اللہ کا ساتھ ہے، آپ خود فیئر ہیں، آپ کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، تو جب اللہ کا ساتھ ہوتا ہے اور جب صبر ہوتا ہے آپ کے پاس، تو آپ کو کوئی پریشانی جو ہے وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے سر پہ، کہ کیسے ہوگا، کون کرے گا، کیسے میں کر پاؤں گی، نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کا کام اللہ تعالیٰ آپ کو کر کے دیں گے، بس اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے، آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ چیزیں ٹائم لیتی ہے، ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن وہ چیز ہو بھی جاتی ہے اور آپ کو اچیو بھی ہو جاتی ہے، اور آپ اس کو اچیو کر کے آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ چیز آپ بعد میں بھول بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ایک نیچرل ہے انسان کے ساتھ، کہ انسان کو جو چیز مل جاتی ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے، پھر وہ ایک نئی نئی چاہ میں لگ جاتا ہے۔ تو بس نعمتیں بھی آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے شکست بھی ہوگی، ہار بھی ہوگی، لیکن آپ نے جو ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنے اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں دوسروں کے کام آتے رہیں، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے پیش آئیں، دوسروں کی مدد کریں۔ ہر اگر آپ ابھی سے ہی ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے ہر سٹیپ پہ، ٹھیک ہے، آپ اتنے سارے سٹیپس لیتے ہیں، اتنی لمبی جو ہے وہ زندگی ہے، تو اگر وہ سٹیپس آپ کو یاد بھی نہیں رہیں گے کہ آپ نے کسی کے ساتھ یہ ہیلپ کی تھی، آپ نے کسی کو کچھ پرووائڈ کیا تھا، آپ نے کسی کو خوش کر دیا تھا، کسی کے فیس پہ آپ اسمائل لے آئے تھے، تو یہ چیزیں آپ کو یاد بھی نہیں رہیں گی، لیکن وہ چیزیں آپ کی ساری ایڈ اپ ہوتی جاتی ہیں، اور وہ آپ کے رجسٹر میں سب کچھ نوٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو بس ہر چیز کے لیے اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ سوچیں، کیونکہ ہر انسان آج کل جو ہے وہ اپنے آپ تک محدود ہو گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی فیملی ہر چیز میں بیسٹ ہو، وہ اس کی فیملی، اس کا گھر، تو یہ چیز بھی ہو، لیکن آپ اپنی فیملی سے تھوڑا سا ہٹ کے دوسروں کی فیملیز کے ایشوز میں ان کی ہیلپ کریں، دوسروں کا ساتھ دیں، اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے تو آپ ان کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے، بے شک آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہو، تب بھی آپ ان چیزوں کو معاف کر کے، ان کو سائڈ پہ کر کے، وہ بھی کبھی مشکل میں ہو سکتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ ان کی ہیلپ کریں،
اور اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ہاں بھی بہت بڑا ہے، اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، آپ کو بھی زندگی کے قدم قدم پر جو ہے وہ بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں آپ کے کام آ رہے ہیں آپ کی ان نیکیوں کی وجہ سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے آس پاس اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔